عظیم بیگ چغتائی کی کہانی۔ قصاص۔ بازار سے سودا لے کر گھر جو چلا تو نہ معلوم کیوں دل دھڑک رہا تھا۔ گلی کے موڑ پر جو پہنچا تو منہ میں پان کڑوا ہو گیا۔ تیزی سے گھر کے قریب جو آیا تو گھر میں سے شیون کی آواز آئی۔ کلیجہ منہ کو آ گیا، ہانپتا کانپتا گھر میں گھسا۔ ایک طرف بھاوچ کو زمین پر پچھاڑیں کھاتے دیکھا، دوسری طرف بڑھیا ماں غش کھائے زمین پر پڑی تھیں۔ چھوٹا بھائی چارپائی پر پڑا تھا، اس کے گلے سے جوانی کا خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے پرنالہ۔ تمام چارپائی خون میں تربتر تھی، سرخ و سفید چہرہ مٹی کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ میں نے ہائے کا نعرہ مارا اور گرتے گرتے بچا۔ بھائی نے آنکھیں کھولی، مردہ آواز سے کہا، بھیا، ہاتھ اٹھا دیے۔ میں بچے کی طرح چھوٹے بھائی پر گر کر چپٹ گیا اور اس نے کمزور ہاتھوں سے مجھے چپٹانے کی کوشش کی۔ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے بےتاب ہو کر اس کے خون آلود چہرے پر اپنا منہ ملتے ہوئے کہا۔ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ خشک زبان ہونٹوں پر پھیر کر اس نے کہا، عبدالجبار۔ اس کی بیوہ، ہاں بیوہ ہی تھی کیونکہ وہ مرنے والا تھا، اس کے خشک ہونٹوں کو پانی سے تر کر رہی تھی۔ چشم زدن میں نزع کا عالم تھا، جوان کڑیل میرے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ تیری جوان موت کا میں بدلہ لوں گا، سینہ پیٹ کر میں نے کہا، تیرے قاتل کو میں ماروں گا۔ بھائی کے چہرے پر گویا مسکراہٹ سی آئی۔ اس نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف ڈالی، ہاتھ اٹھانا چاہا تو روح پرواز کر گئی۔ ادھر میں پچھاڑ کھا کر گرا۔ جوان بھائی کی موت، اور بھائی بھی کیسا، جیسے شیر کا بچہ، اور یوں ظالم کی تلوار کا شکار ہو جائے۔ میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ عبدالجبار کا نام تو میں نے سنا تھا مگر دیکھا نہ تھا۔ کمبخت چور اور کمینہ تھا، پیشہ ور بدماش تھا۔ کسی دشمن نے 150 دے کر قتل کروا دیا، یا پھر اس نے بدلہ لیا کیونکہ بھائی نے اس کو اسی ہفتے بدزبانی کی پاداش میں خوب مارا تھا۔ دروازے پر آیا، آواز دے کر مقتول کو بلایا، بات چیت کی، 2-4 ساتھی بھی تھے۔ پان لینے کے لیے مرحوم نے جو پیٹھ پھیری تو تلوار کا ایسا ظالم نے شہرک پر ہاتھ دیا کہ آدھی گردن تک تلوار در آئی۔ بمشکل ہاتھ سے اپنی گردن سنبھال کر غریب چارپائی پر آ پڑا اور حال زار سنایا۔ بھاوج اور ماں کا جو حال تھا مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ قاتل ریاست سے بھاگ چکا تھا۔ ماں نے کھانا چھوڑ دیا اور بھاوج نے بھی چھوڑ دیا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ تم کھاؤ، میں بھائی کے خون کا بدلہ لوں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا، اگر تو بھائی کے خون کا بدلہ لینے میں مارا بھی جائے تو بھی میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اماں، میں بغیر بدلہ لیے نہ مانوں گا، تم اطمینان رکھو۔ جبار ایسا غائب ہوا کہ اس کا پتہ نہ چلنا تھا نہ چلا۔ ریاست کی طرف سے سرکار مرحوم نواب کلب علی خاں بہادر نے گورنمنٹ میں لکھا اور ملزم کا حلیہ جاری کرا دیا گیا۔ ماں کا غم بالکل تازہ تھا اور وہ تڑپتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ بیٹا، تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ کب لے گا؟ غرض سارے گھر کی زندگی جوش انتقام کی وجہ سے تلخ تھی۔ جب سال بھر گزر گیا تو میں نے اماں سے رخصت طلب کی کہ میں قاتل کو خود ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اماں نے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ میں رامپور سے سیدھا بریلی پہنچا اور پولیس کے دفتر میں پہنچا۔ میں نے کپتان صاحب سے کہا کہ میں پولیس کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بھائی کے قاتل کا سراغ لگاؤں۔ میری طرف تعجب سے کپتان صاحب نے دیکھا۔ میں نے ماں اور بھاوج کا حال سنایا کہ ماں اور بھاوج نے قسم کھا لی ہے کہ کبھی خوش نہ ہوں گی جب تک کہ قاتل سزا کو نہ پہنچے گا۔ دنیا کے عیش حرام ہے، گھر کے گزر کا کوئی سہارا نہیں، سوائے اس کے کہ اندوختہ بیچ بیچ کر جو کی روٹی اور چٹنی کھائیں۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے میری باتیں دلچسپی سے سنی اور مجھ کو خفیہ کام سپرد کرنے کا وعدہ کیا اور 10 روپیہ ماہوار اور خرچہ پولیس سے دلوانے کا اقرار کیا۔ سال بھر کے عرصے میں نے خفیہ پولیس میں نام پیدا کر لیا، 3 قاتلوں کا سراغ لگایا۔ خونی ملزم کے پیچھے میں اس طرح ہاتھ دھو کر پڑتا کہ جیسے میرے بھائی کا قاتل یہی ہے۔ ان میں سے ایک قاتل کو تو پکڑنے میں نے بائیں بازو میں گولی کھائی، لیکن میں نے موذی کو جانے نہ دیا۔ پولیس سے مجھے 500 روپیہ انعام ملا۔ دراصل مجھ کو جگہ جگہ بھیجا جاتا تھا اور جس جگہ میں جاتا اپنے بھائی کے قاتل کا حلیہ جیب میں رکھتا۔ مجھے اس کا حلیہ یاد تھا بلکہ حفظ تھا، کیونکہ بلا مبالغہ ہر شخص کو میں اسی نیت سے دیکھتا کہ کہیں میرے بھائی کا قاتل تو نہیں ہے۔ قاتل کے حلیے میں لکھا تھا کہ اس کی بائیں طرف کنپٹی کے قریب ماتھے پر ابرو کے بالکل ہی پاس
ایک چاندی کی چونی برابر بالوں کا زائد گچھا ہے جو گھنا ہوا مثل ابرو کے ہے، اور میری سراغ رسانی کا دار و مدار اب گویا اسی پر تھا، کیونکہ میں نے شکل تو نہ دیکھی تھی۔ سال بھر اور گزر گیا لیکن قاتل کا پتہ نہ لگنا تھا، نہ لگا۔ جب گھر پر آتا بھائی کے خونی کپڑے ماں میرے سامنے ڈال دیتی اور کہتی کہ کمبخت تو کیا کر رہا ہے، دیکھ تو بھائی کا خون قصاص طلب کر رہا ہے، اور خون کی سرخی ماند ہونے کے بجائے روز بروز تیز ہوتی جا رہی ہے۔ میں بھلا کیا کہتا؟ یہی کہتا تھا کہ اگر زندہ ہوں تو قاتل کو پکڑوں گا۔ اماں نے قسم کھائی تھی کہ دنیا کی کوئی چیز نہ کھاؤں گی سوائے جو کی روٹی اور چٹنی کے، اور بھاوچ کی بھی یہی قسم تھی، لہٰذا میری بھی۔ جو سنتا کہ میں اسی وجہ سے دنیا چھوڑے بیٹھا ہوں وہ تعجب کرتا۔ ایک ملزم کی تلاش میں مجھے سارا پنجاب اور راجپوتانہ گھومنا پڑا، اور پھر اپنے صوبے کے بھی تمام ضلعوں کا گشت کیا، مگر سب بیکار۔ اٹاوا کا اسٹیشن آیا تو مجھے خیال ہوا کہ اس چھوٹی سی جگہ کو بھی لاؤ دیکھ ہی لوں۔ رات کو میں وہیں مقیم ہوا اور صبح اٹھ کر بازار اور محلوں کا گشت لگایا۔ گرمی کا زمانہ تھا، کوئی 10-11 بجے تک گشت لگانے سے شل ہو گیا۔ شہر کی اس بڑی سڑک پر جا رہا تھا جو سیدھی اسٹیشن سے آتی ہے۔ ایک پیپل کا درخت تھا، قریب ہی پوجا پاٹ کا سامان رکھا تھا، مگر یہاں ٹھنڈک تھی اور میں بیٹھ گیا کہ ذرا سستا لوں۔ چبوترے پر اکڑوں بیٹھا ہوا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، منہ چھپائے، آنکھیں بند کیے، نہ معلوم کیا سوچ رہا تھا کہ اونگ گیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ بھیا تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے خون کا بدلہ لوگے، اطمینان سے پڑے سو رہے ہو۔ میں نے چاہا کہ بھائی سے دوڑ کر چپٹ جاؤں کہ جاگ پڑا اور گرتے گرتے بچا۔ میں دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، بھائی کی شکل دیکھ کر بےتاب ہو گیا تھا۔ بے اختیار 2 آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے ٹھنڈی سانس کھینچی اور رومال سے آنسو پوچھے، اپنے راستے پر چل دیا۔ مشکل سے 10-20 ہی قدم گیا ہوں گا کہ سامنے سے ایک یکا کھڑکھڑاتا چلا آ رہا تھا۔ اس پر 3 آدمی علاوہ یکے بان کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یکا قریب جو آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یکے بان کی ابرو پر بالکل ویسا ہی بالوں کا گچھا ہے جیسا کہ میرے بھائی کے قاتل کے حلیے میں درج تھا۔ میں چونک پڑا مگر فوراً ہی مایوس ہو گیا، کیونکہ یہ تو ہندو تھا جس کی بڑی سی چوٹی تھی، وہ دھوتی باندھے تھا۔ یکا نکل کر مشکل سے 10 قدم گیا ہوگا کہ میں نے زور سے پکارا، جبار۔ یکا بان نے مڑ کر فوراً دیکھا۔ رامپور والے کی صورت شکل نہیں چھپتی، اور پھر جبار تو مجھے پہچانتا ہی ہوگا۔ فوراً ادھر وہ یکے سے کود کر بھاگا اور ادھر میں اس کے پیچھے ڈانٹ کر لپکا۔ لینا پکڑنا خونی قاتل میری زبان سے نکل رہا تھا، اور میں گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو تھا اور لوگ راستہ چھوڑ کر الگ ہو جاتے، مگر کوئی ہمت نہ کرتا۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے اس کو جا لیا اور للکار کر میں نے کہا کہ خبردار، جاتا کہاں ہے؟ لوٹ کر فوراً اس نے میرے سینے پر چاقو کا وار کیا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے روکا، چاقو میری ہتھیلی کاٹتا نکل گیا، مگر میں نے نہ چھوڑا۔ دوسرے ہاتھ سے ایک مکہ اس کے منہ پر دیا اور چشم زدن میں اس کا چاقو چھین کر اس کو دے مارا۔ میری آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں اور میں نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کیا، اور عجب نہیں کہ وہیں اس کو مار ڈالتا اگر کہیں پولیس والا نہ آ جاتا۔ اس کو پولیس والا بھی جانتا تھا اور طرفداری کرنے لگا، مگر میں نے اس کو نہ چھوڑا اور کہا کہ اسے کوتوالی لے چلو۔ جبار سے میں نے کہا کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، اب تجھے ڈونگر پور دروازے پر ذبح کروں گا۔ کوتوالی پہنچ کر میں نے اس کو پولیس کے سپرد کر دیا اور اس کا حلیہ وغیرہ دکھایا اور خود کو بتایا کہ کون ہوں۔ جبار گویا مردہ سا ہو گیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جا کر میں نے اس کو جیل میں جیلر کے سپرد کرا دیا اور اس کی رسید لے کر سیدھا گھر پہنچا۔ اماں سے میں مارے خوشی کے لپٹ گیا اور ان کو حال سنایا۔ مارے خوشی کے اماں اور بھاوچ کی بانچھیں کھل گئیں۔ رامپور پولیس کی حراست میں جبار آیا۔ مقدمہ قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ وہاں سے فیصلہ میرے حق میں ہوا، یعنی یہ کہ میرا جی چاہے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں اور جی چاہے روپیہ لے کر چھوڑ دوں۔ میں خوشی خوشی گھر آیا اور فیصلہ سنایا۔ آپ دیدہ ہو کر اماں نے گلے سے لگایا اور کہا کہ میرے سامنے جبار کو قتل کر کے میری آنکھیں روشن کرنا، روپیہ لے کر اس موذی کو چھوڑ دینے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ مجھے گھر پر آئے زیادہ دیر نہ گزری تھی۔ عزیز و اقارب مبارکباد دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا۔ مجھ سے تنہائی میں کچھ جبار کے بارے میں کہنا چاہتا تھا۔ میں اسے بات چیت کرنے کے لیے علیحدہ ایک جگہ لے آیا۔
اس نے اپنا نام وغیرہ بتا کر کہا کہ میں فلاں رئیس کے پاس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ روپیہ لے کر جبار کو چھوڑ دو۔ میں نے حقارت آمیز لہجے میں ٹکا سا جواب دیا۔ اس نے 1000 سے بولی شروع کی اور 10,000 پر جا کر ختم کی۔ دراصل ان رئیس نے جبار کی ماں کا دودھ پیا تھا۔ میں نے ہر لالچ کو ٹھکرا دیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ شام تک قاصدوں کا تانتا بندھا رہا اور روپیے کے علاوہ اب دھمکی بھی دی جانے لگی کہ اگر تم نہ مانے تو خود تمہاری جان کی خیر نہیں۔ رات گئے تک گفت و شنید کرنے کے بعد مجھ کو اپنی جان کا پورا خطرہ ہو گیا کہ ضرور جاتی رہے گی، اس لیے کہ جبار کے بھائی نے قسم کھائی کہ اگر تم نے روپیہ لے کر نہ چھوڑا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ان سب باتوں کا میرے پاس بس ایک جواب تھا، اور وہ یہ کہ میں دم توڑتے بھائی سے وعدہ کر چکا ہوں اور پھر ماں سے وعدہ الگ ہے۔ اس کے بعد اماں کو راضی کرنے کے لیے عورتیں آئیں، 10,000 روپیہ اور ایک گاؤں، ورنہ میری جان کی خیر نہیں۔ یہ شرائط میرے اور میری ماں کے سامنے پیش کی گئیں، مگر سب بے سود۔ چاہے میری جان رہے چاہے جائے، میں نہ مانوں گا، یہ تو میرا جواب تھا۔ ساری دنیا کی دولت میرے آگے رکھ دو مگر میرا دل ٹھنڈا نہ ہوگا جب تک کہ اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش نہ دیکھ لوں، یہ جواب میری ماں کا تھا۔ صبح تڑکے میں اٹھا، آج گھر میں خوشی تھی۔ پالکی کو میں نے رات ہی کو کہہ دیا تھا۔ صبح کہار آ گئے اور فوج کے سپاہی بھی تھے۔ ماں اور بھاوج کو میں نے پالکی میں سوار کرایا، خود ساتھ ہو لیا۔ میری تلوار میرے پاس تھی جس کو میں نے خوب اچھی طرح تیز کرایا تھا۔ اندیشہ تھا کہ مقتل میں پہنچنے سے پہلے ہی کہیں جبار کے بھائی بند یا اس کے دودھ شریک بھائی رئیس کے آدمی میرا خاتمہ نہ کر دیں، اس لیے میرے ساتھ سپاہی تھے۔ پالکی کے ساتھ میں ڈونگر پور دروازے یعنی مقتل میں پہنچا۔ یہاں فوج کی کمپنی کا انتظام تھا۔ میرے بھائی کا قاتل میرے سپرد کر دیا گیا۔ چاروں طرف ہزاروں آدمیوں کا مجمع تھا۔ ہر 4 طرف سے آواز آ رہی تھی، معاف کر دو، معاف کر دو۔ جبار کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی گردن پکڑ کر کہا، چل بیچ میں آ۔ وہ رو رہا تھا، بھیا معاف کر دو، خدا کے واسطے رحم کرو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گیا، مگر میرے دل میں رحم کہاں۔ میں نے اور سپاہیوں نے اس کو کھینچا اور بیچ مقتل میں گھسیٹ کر میں اس کو لے آیا۔ پالکی سامنے کچھ فاصلے پر رکھی تھی جس میں سے ماں اور بھاوج یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ گھسیٹ کر میں نے اس کو اوندھا کیا مگر وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ ارے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، گڑ گڑا کر جبار نے کہا۔ میں نے گھسیٹتے ہوئے تلوار چمکا کر کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مجمع سے آواز آئی، معاف کر دو، معاف کر دو۔ پالکی میں سے والدہ صاحبہ پکاریں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جبار نے پالکی کی طرف منہ کر کے گڑ گڑا کر کہا، میرے اوپر رحم کرو۔ والدہ صاحبہ چیخ کر پکاریں، یہ رحم کا موقع نہیں ہے، انصاف کا وقت ہے۔ میں نے پھر جبار کو پکڑا اور کہا، جبار اب سیدھی طرح آؤ ورنہ تلوار چلاتا ہوں۔ مجمع میں سے کوئی لقندرہ چلایا، ارے بیٹا مرے کیوں جاتے ہو کر کے جبار لرس کر رو رہا تھا، آنسو اور زبان خشک، چہرہ بھیانک۔ ارے بھیا، ارے بھیا، ارے مجھے بچاؤ، جبار نے لرزتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، جبار تم کتے کی موت مرنا چاہتے ہو، مرنا اول مرنا آخر۔ اب یا تو کندے پر ماتھا رکھ دو ورنہ مجبوراً بکرے کی طرح ذبح کروں گا، اس میں بہت دکھ ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے لکڑی کا کندہ آگے کیا، اس کی گردن پکڑ کر سجدے میں جھکا کر کندے پر رکھ دی اور کہا، آنکھیں بند کر لو۔ جبار نے ماتھا کندے پر رکھا ہی تھا کہ مجمع سے اور کوئی شریر چلایا، ہیں ارے بچا گردن۔ جبار نے ارے کہہ کر سر تیزی سے اٹھا لیا۔ والدہ صاحبہ نے پالکی میں سے چیخ کر کہا، جلدی کرو۔ میں نے جل کر کہا، تو یوں نہیں مانے گا۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار کی نوک اس کی گردن میں چبھو کر سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر ماتھا اس کا کندے پر ٹکا دیا۔ تلوار کی نوک گردن پر تھی کہ اٹھنے نہ پائے۔ میں نے کہا، جبار کلمہ پڑھو۔ اتنا کہہ کر میں نے پالکی کی طرف نظر ڈالی، پھرتی سے بالوں پر سے پیر ہٹایا اور پوری قوت سے جو تلوار کا 2 ہتھڑ دیا ہے تو تلوار گردن کو کاٹ کر زمین میں درائی۔ مرغے بسمل کی طرح تڑپ کر جسم نے ایک خون کے فوارے کے ساتھ پلٹا کھایا۔ سر کٹ کر علیحدہ گرا، لبوں پر تھر تھراہٹ اور آنکھوں میں ایک دفعہ پھڑکن ہوئی۔ مارے خوشی کے میرا دم رک گیا اور میں پالکی کی طرف دوڑا اور ماں کے قدم پکڑ لیے۔ انہوں نے دیوانہ وار مجھے گلے سے لگا لیا۔ گھر پر جو پہنچا تو ماں کا خوشی کے مارے عجیب حال تھا۔ بار بار وہ میرا سر چوم رہی تھیں اور بلائے لے رہی تھیں۔ آج اتنے عرصے بعد گھر میں خوشی اور رونق نظر آتی تھی۔
دوست مبارکباد دے رہے تھے اور خوش تھے، اور بھائی کا بچہ تو گویا عید منا رہا تھا جس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ خون کا بدلہ لینے سے کتنی خوشی ہوئی ہے، شاید اس کے سوا ضائع شدہ جان کی کوئی تلافی ہی نہیں۔ بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھائی کی موت کا رنج اور صدمہ اور کلفت سب دور ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھائی جی اٹھا۔ بھائی کی موت کا صدمہ آج تک ہے، مگر وہ غم نہیں رہا۔ اگر بھائی کی جدائی کا خیال آتا ہے تو فوراً ساتھ ہی بدلہ لینے کی خوشی سے دل عجیب راحت پاتا ہے، حتیٰ کہ لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہی حال مرتے دم تک ماں کا رہا۔ کس خوشی سے بھائی کے خون کے بدلے کا وہ ذکر کرتی تھیں اور مجھے لاکھوں دعائیں دیتی تھیں۔ ناممکن تھا کہ بیٹے کی موت کا ذکر کر کے رنجیدہ ہونے کے بعد بدلہ لینے کا ذکر کر کے خوش نہ ہو جائے۔ افسوس کہ اب قصاص کا رواج اٹھ گیا اور مقتول کی ماں یا بہن یا بیوی کے زخم دل کا مرہم ہی نہ رہا۔